أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. یہاں پر واو آیا ہوا ہے شروع میں، اللہ سے پہلے. یہ واو غلطی سے یہاں لکھا گیا ہے، ورنہ آیت اللہ نور السماوات والارض ہے. اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے، کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ رکھا ہو. المصباح فی زجاجہ، اور چراغ ایک شیشے میں ہو. الزجاجۃ کأنہا کوکب، اور شیشہ ایسا ہو جیسے ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہوا. یوقد من شجر، یہ کوکب دری کا معنی ہے موتی کی طرح چمکتا ہوا. کأنہا کوکب دری، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے. لا شرقیت ولا غربیہ، جو نہ صرف مشرقی ہو نہ صرف مغربی. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے دے گا چاہے اسے آگ نہ بھی لگے. یہ ولو لم تمسسہ نار کا معنی ہے چاہے اسے آگ نہ بھی لگے. نور علی نور، نور بالائے نور، یعنی یہ تو نور پر نور ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، تمثیلیں. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. دیکھیں یہاں پر لفظ آیا ہے نور کا. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. عربی زبان میں ایک طریقہ ہے کہ کسی چیز میں مبالغہ اور اس کی زیادتی کو ظاہر کرنے کے لیے سبجیکٹ لانے کی بجائے، اسم فاعل لانے کی بجائے انفینیٹیو کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں مصدر کا استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید کے شروع میں ہی ہے، سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہ ہدن، اس کا لغوی معنی تو ہے کہ یہ ہدایت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن خود ہدایت دینے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں مبالغہ لانے کے لیے اس ہادی اسم فاعل کو ہدن اسم مصدر کے ساتھ ذکر کیا گیا. تو یہاں پر بھی جو ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، مراد اس سے ہے کہ اللہ زمین و آسمان کے اندر نور پہنچانے والا ہے. زمین و آسمان میں جو نور موجود ہے، جو نور ہدایت موجود ہے، وہ اللہ تعالی ہی پہنچا رہے ہیں. اسی طرح نور روشنی ایسی چیز ہے جس کو دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ کتنا بھی وسیع ہو، مگر بہرحال وہ محدود ہوتا ہے. لیکن اللہ کی ذات کو نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ اس کی ذات کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اور نہ اللہ کی ذات محدود ہے. اس لیے یہاں روشنی سے مراد ہدایت کی روشنی ہے، یعنی اس میں مبالغہ پیدا کیا جا رہا ہے. اور پھر یہاں نور سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا نور ہدایت مراد ہے. اور پھر اس روشنی سے ہدایت کی روشنی مراد ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی اللہ آسمان و زمین کے تمام لوگوں کو ہدایت پہنچانے والا ہے. یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی تفسیر نقل کی گئی ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کی جو مثال دی گئی ہے، جو ہم نے
مثال اس ترجمے کے اندر پڑی ہے، جو مثال ذکر کی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہدایت نہایت واضح ہے. یعنی اب مثال کو ہم سمجھیں ذرا، کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو. اب وہ تاک کیا ہوتا ہے؟ وہ پرانے زمانے میں یا اب بھی وہ دیوار کے اندر چراغ رکھنے کے لیے جو جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے. اب چونکہ تاک کے ایک طرف سے بند ہونے کی وجہ سے اس کا شعلہ سمٹ جاتا ہے اور روشنی بڑھ جاتی ہے. ظاہر ہے ایک چراغ ایسا ہو جو کھلے میدان میں رکھا ہوا ہو، اور ایک چراغ ایسا ہو جو کسی کونے میں رکھا ہوا ہو، یا دیوار کے اندر تھوڑی جگہ بنائی ہوئی ہو وہ چراغ رکھنے کی. تو ظاہر ہے وہاں پر چونکہ روشنی سمٹ جائے گی، جگہ تنگ ہوگی، تو روشنی خوب پھیل جائے گی اس میں. تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نور ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ایسے ہے جیسے ایک چراغ ہو، اور چراغ بھی تاک میں رکھا ہوا ہو، اور مزید یہ کہ وہ ہو بھی شیشے کے اندر. ظاہر ہے شیشے کے اندر وہ جو روشنی ہے وہ اور زیادہ واضح ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی، صاف اور شفاف ہو جائے گی. اچھا، پھر وہ روشنی، پھر وہ جو چراغ ہے اس چراغ کو زیتون کے تیل سے روشن کیا گیا ہو. اس تیل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دھواں کم ہوتا ہے اور اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے. اور پھر چاہے اس کو، اور یہ درخت بھی جو زیتون کا ہے، یہ اس طرح ہو کہ کسی مشرقی جانب یا مغربی جانب نہ ہو، بلکہ ایسی جگہ پہ ہو کہ اس کو ہر طرف سے ہی روشنی پہنچ رہی ہے سورج کی. ظاہر ہے وہ مشرقی جانب ہوگا تو جیسے ہمارے یہاں درخت ہوتے ہیں، اگر سورج مشرق کی جانب ہے تو درخت کی مشرقی حصے کو روشنی پہنچتی ہے، مغربی کو نہیں پہنچتی. اسی طرح درخت اگر مشرقی حصے میں ہے تو مغربی جانب سے جب سورج مغربی کی جانب آئے گا تو مغربی جانب سے اس کو دھوپ پہنچے گی، مشرق کی جانب سے دھوپ نہیں پہنچے گی. تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ نہ وہ مشرقی جانب ہے درخت، نہ مغربی جانب ہے، یعنی ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ ہر طرف سے ہی اس کو نور پہنچ رہا ہے، اس کو روشنی پہنچ رہی ہے. تو اب یہ جو روشنی ہے جس کی اللہ تعالی نے مثال دی ہے، یہ کتنی روشن ہے، کتنی واضح ہے، کتنی صاف اور شفاف روشنی ہے. اور ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ جو زیتون کا درخت ہے، اگر زیتون کا پھل پک جائے بالکل، تو جو اس کا خالص تیل ہوتا ہے وہ خود اتنا روشن ہوتا ہے کہ اس کو جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے دے گا چاہے اسے آگ نہ بھی لگے. آگ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود اتنا روشن تیل ہے. تو اب یہاں اسے کیا مراد ہے؟ یہ سارا نور ہدایت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ اتنی چیزیں جمع ہو جائیں تو وہاں روشنی کتنی واضح ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی اللہ کا جو نور ہدایت ہے، اللہ کی جو ہدایت بھری تعلیمات ہیں، یہ بالکل واضح ہیں. اور یہ صرف نور نہیں ہے، یہ نور علی نور ہے، نور بالائے نور ہے. یہ تو جس طرح ہم کہتے ہیں کمال کی چیز ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے اس نور ہدایت کی طرف جس کو چاہتا ہے لے کر کے جاتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کی رہنمائی فرماتا ہے. اور پھر فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کرتا ہے. جیسے سمجھانے کے لیے ایگزامپلس دی جاتی ہیں، مثال دی جاتی ہیں، بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں تو مثالیں دیتے ہیں. ایسی اللہ تعالیٰ اب یہاں پر نور ہدایت کو سمجھانے کے لیے کیسی عجیب مثال دی ہے. دیکھیے یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے اوپر پورے پورے رسالے لکھے ہیں مفسرین نے. چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اس لیے ہم نے مختصر سی بات کی ہے یہاں، کہ ساری بات کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو ہدایت ہے، جو ہدایت بھری تعلیمات اللہ نازل فرمائی ہیں قرآن کی صورت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں، ان کی احادیث کی صورت میں، وہ بالکل کلیئر ہیں، وہ اتنی روشن ہیں. اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ ہدایت اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو اگر آج ہمارے پاس ہدایت ہے اور اس وقت ہم بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. تو اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں قرآن سمجھنے والوں میں سے بنا دیا. ورنہ دنیا بھر کے اندر اس وقت لوگ اپنی اپنی مشغولیات و مصروفیات کے اندر مگن ہوں گے، لیکن اس وقت ہم اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں مصروف ہیں. پھر آگے یہ بات ذکر کر دی کہ اللہ
مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ کون ہے جو ہدایت قبول کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھری تعلیمات کو سنتا ہے، توجہ دیتا ہے، عمل کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا پتہ ہے۔ تو اس کے اندر جو اصل مقصد تھا وہ یہی بتانا تھا کہ اب دیکھیں پیچھے کتنے احکام ہم نے پڑھے ہیں اس آیت نمبر 35 سے پہلے تک، تو ساری اللہ کی ہدایات تھیں۔ اب اس میں کون سی بات ایسی تھی جو رہ گئی ہو؟ کتنی کلیئرٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی سوسائٹی سے متعلق، معاشرے سے متعلق، کون سے کام کرنے کون سے نہیں کرنے۔ پھر چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے ہم مختصر اور محدود چیزیں پڑھتے ہیں، ورنہ مفسرین نے آج تک جو ہے وہ قرآن کریم کی تفسیریں لکھی ہیں اور لکھتے چلے جا رہے ہیں، جس میں ہر آیت کو کھول کھول کے بیان کیا جاتا ہے، سینکڑوں احکام و مسائل اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد یہ آیت نمبر 36 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ فی بیوت، جن گھروں کے بارے میں اذن اللہ، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو بلند مقام دیا جائے، ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، ان میں صبح و شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں۔ دیکھیے اوپر بات ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا نور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب ان لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت عطا کر دیا ہے، جن کے اندر وہ نور، وہ ہدایت موجود ہے۔ اللہ اب ان کی صفات ذکر کرنے لگے ہیں، اور ان کی بنیادی صفات کیا ہیں؟ کہ جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کے مطابق اس سے مسجد مراد ہیں، کہ جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے گھر۔ اب اللہ کا گھر کسے کہتے ہیں؟ بیت اللہ شریف کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو مسجد ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ تو جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، وہ اس اللہ کے گھر میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ صبح و شام کا جو لفظ ہے نا، یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے، مانا کسی کام کو ہر وقت کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں جب دیکھو یہ تو یہی کام کرتا ہے، صبح و شام اس کا یہی کام ہے۔ اب وہ صبح و شام سے کیا مراد ہوتا ہے کہ صرف یہ صبح و شام یہ کام کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ ہر وقت یہ کام کرتا ہے۔ تو صبح و شام کا جو لفظ ہے یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی محاورتاً استعمال کیا کہ یہ لوگ صبح و شام اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اب ورنہ آپ دیکھیں 5 وقت کی نماز تو ہر عام مسلمان پر بھی فرض ہوتی ہے، لیکن یہاں پر تو خاص لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اپنی زندگی کا اکثر حصہ اور اپنا جو وقت ہوتا ہے وہ مسجد میں ہی گزارتے ہیں۔ ان کا دماغ، اگر وہ کسی دکان پر بیٹھے ہیں تجارت کر رہے ہیں، تب بھی ان کا دماغ اسی مسجد میں ہی اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایک تو یہ بتایا کہ ان ترفع، یہ جو ہے نا کہ اللہ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ ظاہر ہے دنیا کی کتنی بڑی سے بڑی بلڈنگ کیوں نہ ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ طرز پر بنی ہوئی، اس کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں جو ایک کچی مسجد کا ہے۔ اور چاہے اس پہ بلڈنگ نہیں بھی بنی ہوئی، کسی بندے نے یہ کہہ دیا کہ یہ مسجد کی نشانی ہے اور میں مسجد بناؤں گا یہاں پہ، یا یہ مسجد کے لیے وقف ہے، اس خطے کی جو عظمت ہے وہ دنیا بھر کی ساری عمارتوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ تو یہاں یہ بتا دیا کہ وہ گھر جن کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند مقام و مرتبے والی ہیں، آپ اندازہ کریں کہ اتنا بلند مقام و مرتبہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اس شخص کو نہیں آنے دیتے تھے جو کچے لہسن یا کچا پیاز کھا کے آتا تھا۔ یعنی اس سے کیا آتی ہے؟ ایک ظاہر ایک مہک ہوتی ہے پیاز کی، لہسن کی،
سنن ابی داؤد شریف کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے جو کچا لہسن وغیرہ کھا کر کے آتا تھا۔ اور دوسرا اس کی عظمت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ من بنا مسجدا من مالہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس بندے نے اپنا مال میں سے یعنی اپنا مال لگا کر اللہ کا گھر تعمیر کیا، خواہ پورا تعمیر کیا یا جتنی اس کی حیثیت تھی اتنا اللہ کے گھر میں استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ تو بہرحال یہ اللہ کے گھر ہیں جن کے اندر یہ لوگ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جن کو اللہ نے اپنا نور ہدایت دے رکھا ہے ان کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح جو عورتیں ہیں، ہم نے سنن ابی داؤد شریف کی روایت پڑھی تھی ایک، کہ جس کے اندر اس بات کا ذکر تھا کہ صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل، کہ عورت کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ آپ کو یہ کہے کہ اس سے مراد تو یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سارے مسجد میں جائیں اور وہی فضیلت والی جگہ ہے۔ دوسری احادیث میں اس آیت کی گویا تفسیر آ گئی کہ یہ حکم مردوں کے لیے ہے کہ مسجد میں جا کے عبادت کریں، عورتیں اپنے گھر کے کونے میں ہی مخصوص جگہ بنا لیں گھر کے اندر، وہاں پر عبادت کریں تو ان کو وہ ثواب وہیں پر مل جائے گا۔ اور زیادہ ریلیکسیشن بھی عورتوں کے لیے اسی میں ہے کہ وہ اپنا وہاں پر رہ کر کے ہی کام کریں۔ اس کے اوپر تفصیلی بات ہم نے کی تھی جب ہم نے نماز کورس کیا تھا، تو اس کے اندر اس کی تفصیل آ گئی تھی۔ تو ان کی ایک صفت تو یہ آ گئی۔ اس کے بعد ہے اگلی آیت، وَرِجَالٌ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اب انہی ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے نور ہدایت دے رکھا ہے، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، کہ تجارت کی وجہ سے، خرید و فروخت کی وجہ سے، اب یہاں تجارت کا لفظ جو ہے نا، یوں سمجھ لیجئے کہ تخصیص کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال کے طور پر ہے، تمثیل کے طور پر ہے کہ عموماً بندہ ایسا ہوتا ہے کہ بزنس کے کاموں میں، تجارت کے کاموں میں زیادہ مشغول ہوتا ہے، ادھر ادھر، حتیٰ کہ دنیا کا کتنا بڑا تاجر کیوں نہ ہو، یعنی اس کی وسعت کا اندازہ آپ جتنا بھی کر لیں تو وہ کتنا ہی مصروف بندہ کیوں نہیں ہے، وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے، وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ وہ کوئی کام کر رہا ہے، کما رہا ہے، کروڑوں روپے کا اس کا کاروبار ہے، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے نہیں، یعنی اس کو اس وقت بھی اللہ یاد ہوتا ہے۔ اور پھر آگے تخصیص کی، اب دیکھیے اللہ کا ذکر تو بہت سی چیزیں ہیں، مثلا تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، تو خاص طور پہ کون سا ذکر ہے جس کی خود تعیین اللہ نے کی کہ اللہ کے ذکر سے وہ غافل نہیں ہوتے، نہ ان کو تجارت غافل کرتی ہے، نہ کوئی خرید و فروخت غافل کرتی ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے سے بھی ان کو تجارت وغیرہ غافل نہیں کرتی، زکوٰۃ دینے سے وہ غافل نہیں ہوتے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا آدمی کہتا بس جی میں ذرا مارکیٹ گیا تھا، وہ میں نے ذرا شاپنگ کرنی تھی، میں ذرا بازار گیا تھا، میں نے یہ چیز لینی تھی اس لیے میری نماز رہ گئی، یا میں زکوٰۃ اس لیے نہیں دے سکا، میں صدقہ خیرات اس لیے نہیں کر سکا، بس جی مصروفیت تھی پتہ نہیں چلا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ہم مثالیں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ کا نور ہدایت ہوتا ہے، ان کو دنیا کا کوئی کام دھندا، اب یہاں تجارت خاص نہیں ہے، مثلا ہم پڑھا رہے ہیں تو پڑھانا ایک الگ چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پڑھانے کا شوق اس قدر غالب ہے ہم پر کہ نماز ہی بھول جائے۔ اسی طرح کوئی اور کام جو ہے دین کا کام ہے، مطلب کسی بندے پر کوئی ایسا شغل جو ہے وہ سوار ہے، کوئی مشغولیت اور مصروفیت سوار ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہی بھول جائے، کوئی پیسے کمانے کی دھن میں اس قدر مشغول ہے اس کو حلال حرام ہی بھول جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ بتا دیا کہ دنیا کا کوئی کام دھندا ہو وہ اللہ کے ذکر سے غافل انہیں نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ نماز سے، زکوٰۃ دینے سے۔ اور پھر آگے ایک اور ان کی شان بیان کی، ایک اور ان کی صفت بیان کی، یخافون یومن، کہ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی، الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی، تو اس دن سے وہ لوگ بڑا ڈرتے ہیں۔
یعنی ان میں آخرت کا خوف حد درجے پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کیا شان بیان کی ہے کہ جن کو نور ہدایت ملا ہوا ہوتا ہے، اور ہم ذرا اپنی کیفیت بھی دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، نماز کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ ہماری کس قدر وابستگی ہے۔ تو وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں، آخرت کے دن کی تیاری کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے دنیا کے کام دھندوں میں اتنے مشغول ہو گئے کہ اب انہیں آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے، نہیں، بلکہ وہ ہر کام کو اللہ کے ذکر یعنی اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ نماز بھی اپنے وقت پہ دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی اپنے نماز بھی اپنے وقت پہ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی وقت پہ ہو رہی ہے، ادا ہو رہی ہے۔ اسی طرح انہیں آخرت کے دن کا بھی فکر ہے کہ یار نہیں، ایک دن حساب دینا ہے، کیا ہوگا ہیں، اور وہ دن اتنا ہولناک ہوگا کہ اس میں لوگوں اور خاص طور پر نافرمانوں کے دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں پلٹ کر رہ جائیں گی۔ تو یہ ایک خوف کی کیفیت کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ دل اور آنکھوں کا یہ حال ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جو بندہ مر رہا ہوتا ہے، اس کا جو آخری لمحہ ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ معاشر کی کیفیت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس دن کیا حال ہوگا۔ تو جو نور ہدایت والا بندہ ہے وہ آخرت کی فکر ضرور رکھتا ہے، ہماری طرح نہیں ہے کہ تھوڑے سے پیسے کیا آ گئے بس پھر ہم بھول گئے اللہ کو، اور پھر ہم ایسی موج مستی میں مشغول ہوئے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو پھر انسان بھول گیا، تھوڑا سا پیسہ ہمارے پاس کیا آیا، ہم اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جائیں، اللہ کی تعلیمات کو ہی بھول جائیں، اور لوگوں کے کیا حقوق ہیں، انسانوں کے، جانوروں کے، اللہ کے بندوں کے کیا حقوق ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہ ہو، انسان فرعون بن جائے۔ تو جو اللہ کے نور ہدایت والے لوگ ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، ان کی صفات یہاں پر ذکر کر دی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے مزید کچھ اور بھی دے گا، واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اعمال کا بہترین بدلہ دے گا، اور صرف یہی نہیں، اب یہ بدلہ کیا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں قرآن میں آ جاتی ہیں، مثلا جو بندے نیک کام کرتے ہیں اللہ ان کو یہ دے گا، یہ دے گا۔ اس طرح احادیث میں آ گئی، کچھ چیزوں کا ذکر آ گیا بھی، جو نیکی کا کام کرے گا اس کو یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ یہ چیزیں صرف تھوڑی سی ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں قرآن میں یا احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، یہ بالکل تھوڑی سی ہیں، یعنی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے پتہ نہیں کیا کچھ دے گا، مزید دے گا۔ یزیدہم، یزید کا معنی مزید ہے یہاں پہ، کہ اللہ ان کو مزید اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ رزق سے مراد وہی صرف روٹی پیسہ نہیں ہے، بلکہ جو انسان کو نعمتیں جنت میں حاصل ہوں گی وہ بھی، اور دنیا کے اندر جو کچھ ملتا ہے وہ بھی رزق میں شامل ہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے عمل کی توفیق کا مل جانا ہو۔ اس وقت جو ہم دین پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یہ بھی رزق میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے جی، آج ہم آیت نمبر 39، 39 اور 40 بھی پڑھیں گے، یعنی ایک یہ آیت اور ایک اس کے بعد اور آیت پڑھنی بس ہم نے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب۔ یعنی ایک طرف تو ان نیک لوگوں کا ذکر تھا جن کو اللہ نے نور ہدایت عطا فرما رکھا ہے، اور دوسری طرف جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، والذین کفروا اعمالهم، کہ وہ لوگ جن کے کفریہ اعمال ہیں، ٹھیک ہے، جن نے کفر اپنا لیا ہے، اعمالهم، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کسرابن،
بقیعتی یحسب الظمآن ماء، جیسے ایک چٹیل صحرا میں ایک سراب ہو جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھا ہو، یعنی سراب کی طرح ہے۔ بقیعتی یحسب الزمان، بقیع چٹیل میدان، یحسب سمجھ بیٹھا ہو جس کو الظمآن پیاسا آدمی ماء پانی، حتی اذا جاءہ یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئے، لم یجدہ شیئا تو اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، تو معلوم ہوتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ، اور اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے، چنانچہ اللہ اس کا پورا پورا حساب چکا دیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلدی حساب لے لیتا ہے۔ اس کے بعد اچھا یہاں پر نا دو مثالیں دی گئی ہیں، ایک یہ آیت نمبر 39 کے اندر 39 نمبر آیت میں، اور ایک آیت نمبر 40 کے اندر مثال دی گئی ہے، دونوں کافروں کی مثالیں ہیں۔ یعنی جو لوگ ایمان سے محروم ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو آخرت کے قائل ہیں۔ آخرت کے قائل کون ہیں؟ مثال کے طور جو مشرکین ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک دن آئے گا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مشرک ہیں، یہ جو بت ہیں، یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ یعنی کفر، جو کافر ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہیں، یا آپ مراد لے لیں یہود و نصارہ کو لے لیں اس وقت، ظاہر ہے وہ آخرت کے قائل ہیں، وہ مانتے ہیں، لیکن اس وقت یہودی اور عیسائی جتنی نیکیاں کر رہے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی وہ اچھے کام تو کر رہے ہیں، اس طرح دوسرے کافر ہیں، کوئی انگریز ہے، کوئی بھی شخص ہے، وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، مثلا وہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ صلہ رحمی کرتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسے کو پانی پلاتا ہے، اب اس کی نیکی تو ہے، لیکن یہ نیکی قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور ان کی مثال یہاں کیا دی ہے؟ والذین کفروا واعمالهم کسراب، ان کافروں کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے دور سے بندہ کوئی ریت کے علاقے میں، ریتلے علاقے میں ہو، صحرا کے اندر ہو، تو دیکھے سخت گرمیوں کے موسم میں یوں لگتا ہے جیسے وہاں دور پانی ہے۔ آج کل جو ہے نا یہ ہم جو پختہ سڑکیں ہیں، ان پختہ سڑکوں پہ ہم دیکھیں سخت گرمیوں کی موسم میں ہمیں لگتا ہے جیسے وہ دور سے پانی چھلک رہا ہے سڑک کے اوپر۔ اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ سڑک کی مثال نہیں دی، ریت کی دی، اس لیے ریت تو شروع سے ہے نا، جب سے دنیا بنی ہے ریت تو اس پہ ہے، لیکن پکی سڑکیں تو اب بنی ہے، تب تو تھی نہیں، تو اس لیے یہاں وہ مثال دی ہے جو سب کو سمجھ آ سکے۔ تو وہ بندہ جب قریب جاتا دیکھتا کچھ بھی نہیں ہے، جیسے ہم سڑک پہ سفر کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے دور سے وہ پانی پڑا ہوا ہے سڑک پر، لیکن جب قریب گئے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جو لوگ کافر ہیں یہ بظاہر تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ان کے ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ وہ پیاسا دور سے بھاگتا ہوا اس جگہ کے پاس پہنچتا ہے، دیکھتا ہے پانی ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی جب مر کے اللہ کے پاس جائیں گے دیکھیں گے ان کی نیکیوں کا کچھ بھی نہیں بننے والا، وہ نیکیاں کاؤنٹیبل ہی نہیں ہے، کیونکہ نیکی نیکی تب کہلائے گی جب بندہ سب سے پہلے مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، پہلی شرط یہی ہے۔ تو وہ وجد اللہ عنده وفاء حسابہ، تو وہ آ، اللہ کو اس کے پاس پائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا حساب چکائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کافر جو بھی نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا، ان کی اچھائیوں کا، ان کی خوبیوں کا دنیا میں ہی بدلہ عطا فرما دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ آخرت کے لیے انہوں نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ظاہر ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب چاہتے ہیں کسی کو اس کی نیکی کا بدلہ دے دیں، ہیں، جب چاہیں کسی کو سزا بھی دے سکتے ہیں دنیا میں، اور یہاں جلد حساب لینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے ہی انسان کی آنکھیں بند ہوں گی، ظاہر ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ نکل کر کے آ جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا وہ جنتی ہے جہنمی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مرنے سے پہلے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جنتی ہے جہنمی ہے، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، اس کو ٹھکانہ بھی اس کا دکھا دیا جاتا ہے کہ وہ جنتی ہے جہنمی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا پھر قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو یہ جو کافر ہے ظاہر ہے اس نے اپنی زندگی ضائع کر دی، اور اس کے اعمال جو اس کو لگ رہے تھے کہ یہ تو اس کو فائدہ پہنچائیں گے، کام آئیں گے، لیکن وہاں پر جب پہنچے گا مر کر کے اللہ کے پاس، تو وہاں ان کے ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور اگلی آیت میں ایک اور مثال دی ہے کہ او کظلمات فی بحر اللجی،
فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا پھر ان اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے کہ سمندر کی ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو جس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے، اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور جس شخص کو اللہ نور ہی عطا نہ کرے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں۔ یہاں دوسری مثال ذکر کر دی ہے کہ بالکل ایسی ہی ہے، یعنی آپ کے بات سمجھ آ جائے گی اچھی طرح۔ اللہ نے اس رکوع کا آغاز کیا تھا، اس کے شروع میں تھا کہ اللہ نور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی ایک طرف اللہ کا نور ہدایت اتنا کلیئر ہے کہ اس کی روشنی کو مثال سے سمجھایا، اور دوسری طرف ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جیسے اندھیروں کے اندر اندھیرے، اندھیروں میں اندھیرے، یعنی ظلمات در ظلمات، اندھیرا در اندھیرا، یہ ان کی زندگی میں شامل ہے۔ اندھیرے پر اندھیرے جو ہیں وہ ان کے زندگی کے اندر ہیں، اور یہ کافر ہیں، یعنی ان کی حالت یہ ہے۔ یعنی ایسی تاریکی میں موجود ہیں کہ امید کی کوئی کرن ہی نہیں ہے۔ تو بالکل ایسی ہی ان کی زندگی ایسی ہی ہے۔ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں دنیا کے اندر بڑی رونقیں ہیں، لیکن مرنے کے بعد ان کے اعمال، ان کی زندگی، ان کا ٹھکانہ یہ ایسے اندھیروں میں ہوگا۔ مرنے کے بعد جیسے کہتے ہیں نا، اس بندے کی زندگی میں تو اندھیرا ہی اندھیرا بس۔ تو بالکل یعنی کہ اگلی زندگی بالکل سیاہ ہے، تاریک ہے، ناکام ہے، سب ختم ہے۔ آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جس شخص کو اللہ نور ہدایت عطا نہ کرے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ دیکھیں انسان کتنا بھی صاحب عقل ہو، صاحب علم ہو، دنیا اس نے مسخر کر لی ہو، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کتنی ترقی کیوں نہ کر جائے، لیکن اگر اس کے پاس اللہ کا نور ہدایت نہیں ہے تو وہ ہدایت سے محروم ہے۔ یعنی جس بندے کے پاس ہدایت نہیں پہنچی اور اس نے ہدایت کو نہیں اپنایا اور ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو وہ بندہ دنیا کا چاہے کتنا ہی کامیاب ترین انسان شمار ہوتا ہو، در حقیقت وہ اندھیروں میں ہی ہے۔ اس وقت دنیا کے دیکھیے جو مالدار ترین لوگ ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، ظاہر ہے ان کی اکثریت یہی ہے کہ وہ بے دین ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں شاید یہ بڑی جو ہے چکا چوند زندگی ان کی ہے، اور بڑی ٹیکنالوجی سے لیس ان کی زندگی ہے، اور اتنی ترقی کر لی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظلمات بعضها فوق بعض، یہ تو اندھیروں میں زندگی گزار رہے ہیں، جب مر کے جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا قبر کا اندھیرا کیا ہے، اور جنہوں نے اعمال کیے ہوں گے ان کی قبریں روشن ہوں گی، تو وہاں اصل نور پتہ چلے گا کہ اصل کس کی زندگی میں نور ہے اور اصل کس کی زندگی میں اندھیرا ہے۔ تو جتنے بھی یہ کافر ہیں یہ سارے اندھیرے میں ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اور یہ سب سے بڑی کم بختی ہے انسان کی کہ اس کے پاس اللہ کا نور ہدایت نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ کا ہمیں شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے ہمیں نور ہدایت سے نوازا ہے۔ اس میں مزید ترقی کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اور علم دین سیکھیں، ہر وقت سیکھنے کی کوشش کریں، اور کوشش یہ ہو کہ میں اس لیے سیکھوں گا کہ میں اس پہ عمل کر سکوں۔ ظاہر ہے اصل چیز عمل ہے۔ علم کی بھی اگرچہ اہمیت اور فضیلت ہے، لیکن علم تب اللہ کے ہاں قابل تعریف شمار ہوتا ہے جب وہ علم انسان کے لیے عمل کی بنیاد بن جائے۔ دیکھیں ہمارے سامنے کوئی ایسا ہمارے گھر کا فیملی ممبر ہو جس کے پاس قرآن کا بہت علم ہو، حدیث کا علم ہو، لیکن وہ عمل ہی نہ کرے، تو کیا کہیں گے سارے گھر والے؟ آیا بڑا مولوی ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے کہ ڈھنگ کا اس کا کوئی کام نہیں ہے، تلاوت یہ نہیں کرتا، ماں کا کہنا یہ نہیں مانتا، والد کا کہنا یہ نہیں مانتا، اس کے اندر تو بندوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے، انسانوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ سارے اس کو لعنت ملامت کریں گے، کوئی یہ نہیں کہے گا نہیں یار یہ عالم بندہ ہے، نہیں نہیں اس کو غلط بات نہ کہو، یہ تو اس نے تو بخاری شریف پڑھ رکھی ہے، اس نے ترجمہ تفسیر پڑھ رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی اس کو جج اسی بات پر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اس کے پاس علم ہے لیکن بھائی تو عمل کتنا کرتا ہے؟
تو بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اگرچہ علم کی اہمیت اور فضیلت ہے، لیکن ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق تب مضبوط ہوتا ہے جب ہم اس علم پر عمل کرتے ہیں. تو اس لیے جو علم ہم نے حاصل کیا، آج بھی ہم نے ایک رکوع پڑھا ہے، تو بس ہماری کچھ ہی آیات باقی رہ گئی ہیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.